بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ گیسٹرک بائی پاس آپریشن کیا ہے، کس کے لیے ہے، کون سی قسمیں ہیں، کون سا بیسٹ ہے، کیا کروانا چاہیے؟ دیکھیں، بہت سارے کویشچنز ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے بیریاٹرک سرجری سوچ رہے ہیں ان کے دماغ میں یہ کئی کویشچنز ہیں، اور وہ مختلف جگہ جا کے اور مختلف سائٹس پہ جا کے ان کو بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے۔ تو دیکھیں، گیسٹرک بائی پاس آپریشن میں مین کانسیپٹ یہ ہے کہ جو دو سائڈوں کے ہارمونز ہیں، موٹاپے والے ہارمونز، ہم نے ان کو بند کرنا ہے، معدے والی جانب بھی اور چھوٹی آنت والی جانب، تاکہ اس سے میکسیمم ویٹ لاس ہو سکتا ہے۔ تو گیسٹرک بائی پاس کے اندر دو قسمیں، ایک RYGB ہے، ایک MGB ہے۔ آلموسٹ سیم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ RYGB میں 2 کنیکشن ہے اور MGB میں 1 کنیکشن ہے۔ MGB کا یہ نہیں مطلب کہ وہ منی گیسٹرک بائی پاس نام کی وجہ سے کوئی تھوڑا چھوٹا آپریشن ہو گیا جو کہ اچھا ہے، نہیں، بلکہ RYGB کے برابر ہی ہے، دونوں کا ویٹ لاس بھی برابر ہے، دونوں کے جو ہے نا آؤٹ کمز بھی برابر ہیں، کوئی اس میں خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں، جو مین فرق ہے نا دونوں میں، جب آپ ایک کنیکشن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معدے کے اندر تیزاب کے جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے MGB والے آپریشن کے اندر کچھ لوگوں کو فیوچر میں پیلے رنگ کا پانی منہ میں آنا اور اس کی وجہ سے تیزابیت کا ہونا، خاص طور پہ سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے ان کے منہ میں پیلے رنگ کا پانی آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک ایشو ہے جو کہ RYGB آپریشن میں نہیں ہے، بلکہ RYGB والا آپریشن میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی تیزابیت آلموسٹ فنش ہو جاتی ہے اس آپریشن کے ساتھ۔ تو اب سمجھنے کے لیے آ جائیں کہ فرق کیا ہے۔ تھوڑی سی میں آپ کو 2 تصویریں دکھاؤں گا، RYGB MGB۔ اب یہ دیکھیں، جو RYGB میں اور MGB میں دونوں میں کامن فیچر یہ ہے کہ آپ نے ایک پاؤچ بنایا سٹمک کا، چھوٹا سا سٹمک بنایا جو باقی کے سٹمک سے علیحدہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے چھوٹی آنت کو فٹ کرنا ہے۔ لیکن RYGB میں کیا کرتے ہیں، RYGB میں چھوٹی آنت کو نیچے سے ڈسکنیکٹ کر کے جس حصے میں کھانا نے جانا ہے اس حصے کو اوپر لے جا کے اس پاؤچ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دیا، اور جس حصے کو الگ کیا وہ نیچے چھوٹی آنت کے ساتھ دوبارہ سے کنیکشن دے دیا۔ اب کیا ہوگا، کھانا آئے گا چھوٹے پاؤچ میں اور پھر چھوٹی آنت میں نیچے اترے گا، اور جو بڑے معدہ جو الگ ہوا ہے جس میں تیزاب ہے وہ اپنے تیزاب کو بھیجے گا جو کہ اس راستے سے نیچے آ کے چھوٹی آنت میں کھانے کے ساتھ مل جائے گا۔ تو کھانے کے ساتھ اس وقت ملتا ہے کہ جب کھانا آلریڈی چھوٹی آنت میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تیزاب ہے جب یہ نیچے جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے، یہ اوپر نہیں آ سکتا جہاں پر خوراک کی نالی ہے، تو تیزابیت والی فیلنگز نہیں ہوتی اس میں۔ MGB میں آ جائیں، MGB میں پاؤچ بنا اور اس کے ساتھ چھوٹی آنت کو ڈائریکٹ کنیکشن دیا بغیر علیحدہ کیے ہوئے۔ اب کیا ہوگا کہ جو بڑے معدے سے تیزاب آ رہا ہے وہ واپس اوپر جائے گا اس پاؤچ کے پاس جہاں پر کنیکشن دیا، پھر کھانے کے ساتھ مل کے چھوٹی آنت میں دوبارہ آگے کو جائے گا۔ تو جب وہ کنیکشن کے پاس تیزاب آتا ہے تو اس کے اندر جگر کا بھی تیزاب ہوتا ہے، معدے کا بھی تیزاب ہوتا ہے، تو وہ 2 تیزاب ہیں جو کہ پاؤچ میں تھوڑا سا اثر کر دیتی ہیں اور کبھی کبھی خوراک کی نالی میں چلے جاتے ہیں۔ تو 10% لوگوں کو ہمیشہ ایک تیزابیت والی شکایت رہتی ہے MGB میں۔ دونوں آپریشنز اچھے آپریشنز ہیں، ویٹ لاس کے حوالے سے 30 to 35% ویٹ لاس ہو جاتا ہے، بہت اچھے آؤٹ کمز ہیں، شوگر کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، کولیسٹرول کو ریڈیوس کرنے کے لیے، فیٹی لیور کے لیے بہترین آپریشنز ہیں، اور لانگ ٹرم ویٹ کا ہونا یعنی واپس آنا اس میں چانسز لو ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں بڑے اچھے آپریشنز ہیں۔ RYGB بھی اچھا آپریشن ہے، MGB میں آپریشن۔ ایک اور فرق میں آخر پہ اینڈ پہ آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو RYGB ہے اس کا ہم پاؤچ چھوٹا رکھتے ہیں اور جو MGB ہے اس کا پاؤچ بڑا چھوڑتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ جو اتھارٹیز ہیں ان کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ جب MGB میں آپ نے بڑا پاؤچ چھوڑا تو اس کے اندر اس حصے کے اندر معدے کا اپنا تیزاب بھی بن رہا ہے، اور جو RYGB میں اس میں چھوٹے پاؤچ کے اندر کم تیزاب بن رہا ہے۔ اب اس تیزاب کا کیا اثر ہے، جو کنیکشن ہے چھوٹی آنت کے ساتھ وہاں پر السرز بننے کا ایک رسک ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مارجنل السرز۔ تو جو
RYGB میں مارجنل السرز کے چانس کم ہیں اور MGB میں بڑا پاؤچ ہونے کی وجہ سے مارجنل السرز کے چانسز زیادہ ہیں، اور یہ چانسز فیوچر میں لانگ ٹرم میں کنٹینیو رہتے ہیں. اس لیے RYGB میں مارجنل السرز کا رسک اس لیے مینلی کم ہے کیونکہ اس کا پاؤچ چھوٹا رکھا جاتا ہے. اگر اس کا بھی پاؤچ بڑا کر دیا جائے اس میں بھی رسک ہو سکتا ہے مارجنل السرز کا. تو یہ مین فرق ہے دونوں آپریشنس میں. باقی گیسٹرک بائی پاس ایک بہت اچھا آپریشن ہے، لانگ ٹرم ویٹ لاس کنٹرول کے لیے بھی بہت اچھا آپریشن ہے، لیکن اس میں ایک ایشو ہے کہ اگر ویٹ ریکر ہو جاتا ہے اس کو ماڈیفائی کرنا آسان نہیں ہے. گیسٹرک بائی پاس کو سلیو کی طرح ماڈیفائی کرنا آسان نہیں ہے کہ میں کسی اور آپریشن میں آپ کو کنورٹ کر کے آپ کو ویٹ لاس بڑھا دوں. اگر ویٹ ریکر ہو جاتا ہے گیسٹرک بائی پاس میں تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دوائیوں کے ذریعے سے اس کو دوبارہ سے کم کر دیا جائے. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ساسی اور ساڈی کے بارے میں بھی بتائیں گے.